أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد وذكره روح لأنفسنا. محمد شكره فرض على الأمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات سے پیش کرنے تو بعد اللہ دی مقدس اور پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ رب العالمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صدقے اور اس ماہ مبارکہ دیاں مقدس گھڑیاں دا صدقہ اللہ رب العالمین تمام امت مصطفیٰ اور بالخصوص ملک پاکستان کی خیر فرمائے. عزیزان گرامی، اسلامی سال اس دے 12 مہینے، تمام مہینے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دے ہفتے دے 7 دن، سارے دن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دے، لیکن دنوں وچوں کچھ دن عظمتاں والے، مہینیاں چوں کچھ مہینے عظمتاں والے، اور رمضان المبارک دا مقدس اور بابرکت مہینہ، جس مہینے نو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. مہینے سارے اللہ دے، لیکن اس رمضان المبارک کو خاص فرمایا کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. کس واسطے؟ کہ اس مہینے دے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دیا رحمتاں دا کثرت دے نال نزول ہوتا. اور پھر اس مہینے نو ایک اور عظمت حاصل ہے کہ اس مہینے دے اندر قرآن مقدس دا نزول ہویا، جڑی کہ اللہ دی کتاب ہے، کلام اللہ. اور پھر رمضان المبارک دے اندر جمعۃ المبارک دا دن سونے تے سہاگے والی بات ہے
کہ ایک رمضان دا مہینہ عظمتاں والا برکتاں والا، پھر جمعۃ المبارک دا دن عظمت والا اور برکت والا، اور رمضان المبارک دے مہینے دے اندر جمعے والے دن بندہ روزہ رکھ کے اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے جس وقت اللہ دا ذکر کردہ سندا ہے یا اللہ دی عبادت کردہ ہے، پھر اللہ دیاں اس بندے دے اوتے بے شمار رحمتاں نازل ہوندیاں نے۔ اور رمضان المبارک دا مہینہ اس دی نسبت اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دے نال ہے، اور جس چیز دی نسبت جتنی اعلیٰ چیز دے نال ہووے اتنی ہی وہ چیز اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ قرآن مقدس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی کتاب ہے، نسبت اللہ دے نال کے کلام اللہ ہے، اس واسطے اس کتاب دی عظمت اور فضیلت زیادہ، اور جیڑی چیز اس کتاب دے نال اس قرآن مقدس دے نال لگ جائے قرآن دی نسبت دی وجہ دے نال اس چیز دی بھی عزت ہو جاتی ہے، اس چیز دی بھی قدر ہو جاتی ہے۔ قرآن مقدس دے اتے غلاف چڑھیا ہوئے، کپڑا چڑھیا ہوئے تو قرآن کھولن والا ادب والا ہوئے، بے ادب نہ ہوئے کہ جڑا قرآن دا احترام نہ کرے، قرآن دا ادب نہ کرے، دل کرے تے قرآن نو تھلے رکھیا تے سر اتے رکھ کے سو گیا۔ ادب والا ہوئے، کیونکہ اگر کسی نو کچھ حاصل ہوتا ہے تے ادب دی وجہ تو حاصل ہوتا ہے۔ ادب اگر ہوئے تے پھر انسان نو عزتاں بھی ملدیاں نے، عظمتاں بھی ملدیاں نے، اللہ دی بارگاہ دے اندر مقام و مرتبہ بھی ملدا ہے۔ لیکن اگر دل دے اندر ادب نہ ہوئے تے پھر مکے دے اندر رہن والے بھی محروم رہ جاندے نے۔ دل دے اندر ادب تے احترام ہوئے تے مکے تو کروڑاں ہزاراں میلاں دور بندہ رہن والا ہوئے، لیکن دل دے اندر ادب تے احترام ہوئے، اتھے بھی اللہ اس نے عزت اور مقام عطا فرما دیتا۔ اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دی پھر جس چیز نال نسبت ہو جائے اس دا مقام اور مرتبہ ہر چیز تو بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ ساری کائنات بنان والا وہ خالق، وہ مالک، جس واسطے ساریاں عظمتاں نے، جس واسطے ساریاں فضیلتاں نے، جڑا ہر ایک نو فضیلتاں اور عظمتاں عطا فرمان والا ہے۔ تے جس مہینے دے نال، جس مہینے نو رب دے نال نسبت ہو جائے، وہ مہینہ مہینیاں چو افضل ہو جاتا ہے۔ جڑا کتاب جس دی نسبت اللہ دے نال ہو گئی، وہ کتاب کتاباں چو افضل ہو گئی، تے جڑے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی نسبت تے تعلق اپنے رب دے نالے، محبوب دی عظمت بھی سب تو بلند والا۔ اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس دے اندر اپنی لاریب اور بے کتاب قرآن مقدس دے اندر ماہ رمضان المبارک دی اور روزیاں دی عظمت و فضیلت کو بیان فرمایا۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا، یا ایمان والے ہو جمعے دی نماز واسطے آؤ، تے ایمان والے انو اللہ نے فرمایا، یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والے ہو تسی میرے محبوب تے درود و سلام پڑھیا کرو۔ ایمان والے واسطے ہی درود
جس دے دل دے اندر ایمان ہوے گا نبی تے درود و سلام بھی وہی پڑھے گا، کیونکہ اللہ نے حکم ایمان والے نو دیتا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اقدس تے درود و سلام پڑھیا کرو، ایمان والو جمعے دی نماز واسطے آیا کرو، ایمان والو روزے رکھیا کرو، اللہ دی بارگاہ دے اندر اس کی طرف العالمین احکم الحاکمین سانو تے روزیاں دا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، کیا ساڈے تو پہلے بھی کسی نو روزیاں دا حکم دیتا ہے؟ اللہ فرماندا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا صرف تہاڈے تے روزے فرض نہیں کیتے، تہاڈے تو پہلیاں قوماں دے اوتے بھی روزے فرض کیتے نے۔ مولا روزے رکھاں گے، سارا دن بھوک تے پیاس برداشت کراں گے، سارا دن اپنی نگاہاں دی حفاظت کراں گے، اپنے اعضاء دی حفاظت کراں گے، اے مولا تیرا حکم مناں گے، اے مولا تو انعام کی عطا فرماویں گا۔ اللہ فرماندا لعلکم تتقون، میں تانوں تقوی دی دولت عطا فرما دیواں گا۔ ایمان والیاں واسطے روزے دا حکم، اور فرمایا روزے رکھو گے تو ایک انعام یہ ملے گا کہ میں تمہیں تقوی عطا فرماواں گا، تہاڈے اندر پرہیزگاری پیدا ہوے گی، تقوی پیدا ہوے گا۔ تو جدو بندے دے دل دے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری آ جائے، بندہ متقی ہو جائے، تو پھر اگلا انعام اللہ کی عطا فرماتا ہے۔ جس وقت بندہ ہے مومن اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دے حکم دے تابع ہو کے اللہ دا حکم بندہ انج مندا ہے کہ بندے روزہ رکھیا، صبح دے وقت سحری دے وقت کھانا کھاتا ہے، ادھروں اذان ہو گئی، ساری دا ٹائم ختم ہو گیا، بندے نے کھانا پینا ترک کر دیتا ہے، ہن شام تک کچھ کھا پی نہیں سکتا، لیکن ایسا معاملہ ہے روزہ بندے تے اللہ دے درمیان دا معاملہ ہے، بندہ صدقہ کمریاں دے اندر بھی ہووے تے اوتھے بھی نہیں کھاندا کہ رب تو ڈر آوندا ہے، اللہ دا خوف تے اللہ دا تقوی، اللہ دا حکم یاد آتا ہے کہ میں صدقہ کمریاں دے اندر بند ہویا ماں، اگر دنیا دا کوئی بندہ تے نہیں مینوں ویکھ رہا، لیکن جس رب دے واسطے میں روزہ رکھیا ہے وہ رب میری ہر حرکت تو واقف ہے۔ اور ایتھے تک کہ بندہ گرمی دی شدت ہوئے، پیاس لگی ہوئے، تے بندہ دل کرے میں ایک تاری لا لا، غسل کر لواں، نہا لواں، تے نہان لگیا موچ کلی کرن واسطے موچ پانی پاوے تے حلق دے نزدیک گیا ہوا پانی بھی بندہ تھلے نہیں لے جاندہ، کیونکہ اللہ ویکھ رہا ہوندہ ہے، اللہ ویکھ رہا ہوندہ۔ اور یہی چیز روزہ ساڑھے اندر پیدا کردہ ہے، روزہ ساڑھے اندر یہی چیز پیدا کردہ ہے کہ کوئی بھی کام کرن لگے ہیں اسی یہ سوچ لئیے کہ جیڑا کام کر رہے ہیں، اسی اگر کوئی برا کام کر رہے ہیں تو سانو دنیا دا اگر کوئی بندہ نہیں ویکھ رہا، رب ضرور ویکھ رہا ہے، رب ضرور ویکھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا روزے رکھو گے لعلکم تتقون، تو ہاڈے اندر پرہیزگاری آئے گی، تقوی آئے گا، جدو تقوی آ جائے گا تے پھر اگلا انعام میں کی عطا فرماواں گا۔ اللہ فرماندا ان اولیاءہ الا المتقون، فرمایا متقی تسی بن جاؤ، پرہیزگار تسی بن جاؤ، میں تانوں اپنا یار بنا لواں گا، میں تانوں اپنا دوست بنا لواں گا۔ اللہ دا پیارا، اللہ دا محبوب اور اللہ دا دوست، اللہ دا ولی بنن واسطے شرط کی یہ فرمایا الا المتقون، تو ہاں دے اندر تقوی ہوئے، اگر متقی اور پرہیزگار ہے تو وہی اللہ دا پیارا ہے، وہی اللہ دا ولی ہے۔ لیکن اگر جس دے دل دے اندر تقوی نہیں، خوف خدا نہیں، اللہ دے احکامات دی پاسداری نہیں، نماز روزے دی پابندی نہیں، وہ ولی نہیں ہو سکتا، اللہ دا پیارا نہیں ہو سکتا۔ ولی ہون واسطے، اللہ دا پیارا ہون واسطے، اللہ دا محبوب بنن واسطے ضروری ہے کہ بندے دے دل دے اندر تقوی ہوئے، متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، نماز روزے دا پابند ہوئے، اللہ دے حکمہ دے اتے عمل کرن والا
اللہ دے حکماں دے اوتے عمل کرن والا جڑا ہے اس دے اندر ہے کہ وہ روزے دا بھی پابند ہوئے، روزے رکھے۔ جدو روزہ رکھے گا تو پھر اللہ اس کو تقوی دی دولت عطا فرمائے گا، اور جدو تقوی نصیب ہو جائے گا پھر کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہوئے گا جن کو اللہ اپنا ولی بنا لے گا، اللہ اپنا پیارا بنا لے گا۔ ایمان والے واسطے ساریاں عظمتاں نے، ایمان والے واسطے ساریاں شاناں نے، جنہاں دے دل دے اندر ایمان ہے اللہ انہوں نے تقوی بھی عطا فرماندا ہے، پرہیزگاری بھی عطا فرماندا ہے، اور اللہ انہوں نے اپنا محبوب بھی بناندا ہے۔ اور ایمان والے ہی خوش نصیب ہوندے نے جڑے اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے درود و سلام بھی پڑھتے ہیں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ بیان کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگے بھی ممبر تے جلوہ گر ہوندے ہو، اگے بھی سانو واعظ فرماندے ہو، نصیحتاں فرماندے ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اج اسا معمول تو ہٹ کے ایک عمل ویکھیا ہے، اے پیارے آقا تسی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین، دوسری تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین، تیسری تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدوں میں ممبر تے چڑھن لگا وا، ممبر دی سیڑھی تے میں قدم رکھیا ہے تے اللہ دا فرشتہ جبریل میرے کول رب دا پیغام لے کے آ گیا۔ جبریل نے آ کے دعا کیتی کہ اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں دعا کرنا وا تسی آمین آکھو۔ دعا کیڑی کیتی ہے؟ جبریل نے دعا کیتی کہ او بندہ برباد ہو جائے، او بندہ ہلاک ہو جائے کہ جس دے زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ آ جائے اور رمضان دے روزے نہ رکھے، اس دا احترام نہ کرے، وہ بندہ برباد ہو جائے۔ آقا نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے جبریل نے دعا کی تھی کہ یا اللہ او بندہ بھی برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے جس دے سامنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کیتا جائے، نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لیا جائے تے بندے دی زبان تے درود و سلام جاری نہ ہوئے، نبی دا نام سن کے زبان تے درود نہ آوے، او بندہ بھی ہلاک ہو جائے۔ آقا فرماندے نے میں جبریل دی دعا تے آمین کیا ہے تے تیسری دعا جبریل نے کی تھی کہ اے معبود او بندہ بھی ہلاک تے برباد ہو جائے جس دی زندگی دے اندر اس دے ماں باپ بڑھاپے دی عمر دے اندر پہنچ جان، ماں باپ دی خدمت نہ کرے، ماں باپ دی خدمت نہ کرے تے او بندہ بھی ہلاک ہو جائے تے میں دعا دوتے کیا ہے آمین۔ ان ویکھو تے صحیح کتنے عمل نے، آقا نے 3 عمل ارشاد فرمائے۔ رمضان المبارک دا مہینہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تے ذات اقدس تے درود و سلام، والدین دی خدمت کرنا، جڑا بندہ اے نہیں کرتا جبریل دعا کرن والا ہے، رب بھیج کے دعا کروان والا ہے، میرا معبود دعا تے آمین آکھن والا ہے، اس دعا دی قبولیت دے اندر کوئی شک نہیں رہ جاندا۔ فرمایا بد نصیبی اس دی، بربادی اس واسطے جس نے رمضان المبارک دا مہینہ ملے، زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ میسر آئے اور اس دا ادب و احترام نہ کریں، اس دے روزے نہ رکھے۔ اگر روزے نہیں رکھ سکتا، شریعت دے اندر سختی نہیں، اگر بندہ اس حالت دے اندر بیمار ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس نے کم از کم رمضان مبارک کا احترام کرنا ضروری ہے۔ یا اتنا بندہ ضعیف العمر ہو گیا، اتنا بڑھا ہو گیا کہ ہن اس اندر سکت نہیں، طاقت نہیں کہ وہ روزے رکھ سکے، تو اس واسطے روزیاں دی چھوٹ ہے، لیکن احترام اس کے اتنے بھی لازم ہے۔ لیکن سارے معاشرے کے اندر ہٹے کٹے نوجوان صحت مند تندرست، لیکن اس کے باوجود روزے نہ رکھنا، اور روزے بھی نہ رکھنا اور اس کا احترام بھی نہ کرنا۔ حالانکہ رمضان مبارک کا احترام نہ کرن والا
اس دے واسطے ہلاکت اور بربادی دا پیغام ہے جو جبریل نے دعا کی تھی، میرے محبوب نے دعا تے آمین آکھیا۔ اور اگر کوئی احترام کرتا ہے رمضان مبارک دا، رمضان مبارک دا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، وہ پاویں کافر ہی کیوں نہ ہوئے، اللہ اس نو بھی انعام عطا فرماندا ہے۔ بخارا شہر دے اندر ایک مجوسی کہندے نے آتش پرست جڑا اگ دی پوجا کرن والا، کہ اسلام نے سانوں عزت عطا فرمائیاں کہ اسی ایک وحدہ لا شریک دی عبادت کرن والے ہیں، ایک وحدہ لا شریک دے سامنے اپنے سر نو جھکان والے ہیں۔ اسلام تو علاوہ دیگر مذاہب، کوئی سورج دی پوجا کرن والا، کوئی ستارے دی پوجا کرن والا، کوئی بتاں دی پوجا کرن والا، کوئی اگ دی پوجا کرن والا، کوئی سب دی پوجا کرن والا، مختلف مذاہب، لیکن اسلام نے سانو عزت عطا فرمائی، فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان میں تنو احسن تقویم بنایا، میں تنو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اگر تیرا سر جھکے تو صرف میرے سامنے جھکے، کسی غیر دے سامنے نہ جھکے، کسی غیر دے سامنے نہ جھکے۔ وہ مجوسی آتش پرست اگ دی پوجا کرن والا، وہ مجوسی اپنے بچے دے نال مسلمانہ دے بازار دے وچوں گزریا، جدو مسلمانہ دے بازار دے وچوں گزریا تے اس دے بچے نے عمر تھوڑی ہے، اس نے بازار دے اندر کھانا شروع کر دیتا، اس مجوسی نے اپنے بیٹے دے منہ تے تھپڑ ماریا کہ مسلمانہ دا بازار ہے، مسلمانہ دا مقدس دے بابرکت رمضان مبارک دا مہینہ ہے، تو بازار دے اندر کھا پی رہا ہے۔ وہ کہنے لگا اے ابا، اے میرے والد، تسی بھی تے دہاڑی کھاتے پیندے ہو، تسی بھی تے روزہ نہیں رکھتے کیونکہ ساڈا عقیدہ ہی مسلمانہ والا نہیں۔ وہ باپ کہنے لگا بے شک ویسی مسلمان نہیں، بے شک میں مسلمان نہیں، لیکن میں اس مہینے دا احترام کرنا وا، میں کدی باہر نکل کے کچھ کھاتا پیتا نہیں، اپنے گھر دے اندر رہ کے کھاتا پینا وا، لیکن تو بازار دے اندر کھا پی رہا ہے۔ وہ مجوسی آتش پرست جدوں اس دنیا تو چلا گیا، رخصت ہو گیا، جدوں اس دی موت آ گئی، اس دے مرن تو بعد کسی اللہ والے نے اس کو خواب دے اندر ویکھیا تے وہ مجوسی جنتاں دیاں سیراں کر رہا ہے۔ خواب دیکھن والے نے پوچھا کہ تو تے ساڈے محلے دے اندر رہن والا، تو تے اگ دی پوجا کرن والا، تو تے مومن بھی نہیں، مسلمان بھی نہیں، جے جنت اللہ نے مسلمانہ مومنہ واسطے تیار کیتی ہوئی ہے، تو جنت دے اندر کس طرح آ گیا؟ وہ مجوسی کہنے لگا میں رمضان المبارک دے احترام دے اندر اپنے بیٹے دے منہ تے تھپڑ ماریا سی، اس احترام دی وجہ تو اللہ نے مردے ویلے مینوں کلمہ نصیب فرما دیتا ہے۔ ایک کافر ہو کے، آتش پرست ہو کے رمضان مبارک دا احترام کرے تو اس نو اللہ ایک انعام عطا فرما دے، لیکن ایک مسلمان اور مسلمان دا بچہ اگر رمضان مبارک دا احترام نہیں کرتا، گلیاں دے اندر کھاندا پیندا ہے، تے کتنا وہ بچہ تے نہ سمجھ ہوئے گا، اس دے ماں باپ گناہگار ہون گے جنہاں نے اپنے بچے نو تعلیم نہیں دی، جنہاں نے اپنے بچے نو احترام نہیں سکھایا کہ بچے اگر تیری عمر تھوڑی روزہ نہیں رکھنا تو گھر دے اندر بیٹھ کے کھا، لیکن اج دے نوجوان بھی باہر گلیاں دے اندر سگریٹ پی رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، احترام نہیں، ادب نہیں۔ رمضان مبارک عظمتاں والا، برکتاں والا مہینہ ہے، اس مہینے تو سانو احترام حاصل کرنا چاہیے، اس مہینے دی فضیلتاں نو سانو حاصل کرنا چاہیے، اور یہ مہینہ اتنی عظمت والا ہے، اتنی فضیلت والا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان مبارک دی ہر رات اللہ 60,000 امت مصطفیٰ دے افراد نو جہنم تو آزاد کر دیتا ہے، اور پھر جدو مہینہ اختتام پذیر ہوتا ہے، آخری دن ہوتا ہے، کہ پورے مہینے دے اندر اللہ نے جتنے جہنم تو آزاد بندے کیتے سن ساریاں دے اکٹھا کر کے ساریاں دی تعداد دے برابر اللہ آخری دن جڑا وہ جہنم تو آزاد کر دیتا ہے۔ اور اس مہینے دا احترام اور ادب ہر مسلمان دے اوتے لازم ہے کہ جڑا بندہ اگر اس دی طاقت نہیں، اس دی عمر اس قابل نہیں، یا ایسی بیماری ہے، پہلے تو حکم ہے کہ اگر ایسا بیمار ہے کہ اس نو تندرستی دی امید ہے، جوانی دے اندر ہے، بیمار ہے اور امید ہے کہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی، اللہ صحت عطا فرمائے گا، پھر دے اس کے لازم ہے کہ رمضان تو بعد جو اللہ صحت عطا فرمائے تو نہ روزے ادھی قضا کرے،
انہیں روزے دی قضا کرے. لیکن اگر بیماری اس کیفیت دی ہے کہ ٹھیک ہونے دی امید نہیں، یا بندہ اتنا بڑھا ہو چکا ہے کہ ہوں اس کے اندر سخت اور طاقت نہیں روزہ رکھن دی، تو پھر بھی احترام کرے اور اپنے روزے کا پھر کفارہ ادا کرے. اور کفارہ جڑا بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا اس واسطے مسئلہ ہے کہ کفارہ ہے کہ ایک صدقہ فطر دی مقدار دے برابر وہ فی روزہ جڑا وہ صدقہ و خیرات کرے. ایک صدقہ فطر دی مقدار دے برابر فی روزہ وہ بندہ جڑا اتنا ضعیف العمر ہو چکا ہے کہ جڑا ہن اس دی اس طاقت نہیں رہی روزہ رکھن دی، وہ اپنے روزے کا کفارہ ادا کرے. یا جتنا ایسا بندہ بیمار ہو گیا کہ جس کی تندرستی دی امید نہیں ہے تو وہ اپنے روزے کا کفارہ ادا کرے. اس تو علاوہ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ اپنے روزے جڑے نے جس وقت اللہ صحت عطا فرمائے انہاں روزیاں دی قضا کرے گا. اور یہ مہینہ اتنی عظمت والا، اتنی فضیلت والا، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت نو پتہ چل جائے کہ اس مہینے دی عظمت کتنی ہے، اس مہینے دی فضیلت کتنی ہے، اس مہینے دا اللہ دی بارگاہ دے اندر مقام کتنا ہے، اور روزہ رکھن والے دی اللہ دی بارگاہ دے اندر قدر کتنی ہے، فرمایا اگر میری امت نو پتہ چل جائے تو پھر امت ایک خواہش کرے کاش سارا سال ہی روزیاں دا ہوئے. سارا سال ہی روزے دا، سانو ایک مہینہ رکھنے اوکھے ہو جاندے نے، ایک مہینہ رکھنے مشکل ہو جاندے نے، اوکھے ہو جاندے نے. لیکن آقا فرماندے نے اگر پتہ چل جائے کہ اس مہینے دی عظمت کتنی ہے، مقام کتنا ہے، مرتبہ کتنا ہے، اور اس کے اللہ انعام کتنے عطا فرماندا ہے، تو پھر میری امت خواہش کرے کاش سارا سال ہی روزے دا ہوتا. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ رمضان المبارک دا روزہ رکھدا ہے، راتاں نو قیام کردا ہے، اللہ نے جتنے بھی اس امت دے اتے اعمال فرض کیتے نے، بندہ نیکی کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، کوئی اور نیکی کرتا ہے، ہر نیکی دا ثواب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے تو ایک نیکی کر تینوں 10 نیکیاں دا ثواب ملے گا. نیکی دی نیت کرے گا تینوں نیکی ملے گی، نیکی کر لوے گا 10 گنا ثواب ملے گا. تیرے اندر خلوص زیادہ ہوئے گا، میں 10 دے 70 عطا کراں گا، اور خلوص زیادہ ہوئے گا تینوں 700 گنا ثواب عطا کراں گا، اور خلوص زیادہ ہوئے گا واللہ یضاعف لمن یشاء، میں اس کے اندر اور اضافہ کر دیواں گا. یعنی اللہ نیکیاں عطا فرماتا جائے گا. جتنا بندہ کوئی اچھا عمل کرے گا، نیکی کرے گا، اللہ اس بندے نے اس دی نیت دے مطابق، اس دی جذبے دے مطابق اللہ اس کو نیکیاں اضافے دے نال عطا فرمائے گا. لیکن روزہ ایک ایسی نیکی ہے جس نیکی دا اجر دنیا دے اندر نہیں. اللہ دے محبوب نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا بندے تو روزہ میرے واسطے رکھیا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا میں خود تینوں اس دی جزا عطا فرماواں گا، خود جزا عطا فرماواں گا. تو جتنا بڑا انعام ہوئے، اور اس دے واسطے پہلے اگر بندہ 10ویں کلاس سے پڑھتا ہے تو 10ویں کلاس سے پڑھ کے جس وقت امتحان دیتا ہے اور سکول دی طرفوں یا بورڈ دی طرفوں اس نے انعام دیتا جاتا ہے. بندہ اگر یونیورسٹی دا سٹوڈنٹ ہوئے، ماسٹر دے وچوں ٹاپ کرے تو یونیورسٹی اس نے کار انعام دیندی ہے. یعنی جتنا امتحان سخت ہوتا ہے اس تو بعد اس دا انعام بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. تے رمضان المبارک فرمایا شہر الصبر، صبر دا مہینہ ہے اور ہمدردی دا مہینہ ہے، اور روزہ اللہ اور بندے دے درمیان دی ایک راز دی عبادت ہے کہ جدو بندہ رب واسطے روزہ رکھتا ہے اور مقصد اللہ دی رضا ہوئے تو اس وقت اس روزے دے اندر وہ کسی نال جھگڑا نہیں کرتا، کسی نال لڑائی نہیں کرتا، بد نگاہی نہیں کرتا. روزہ رکھ کے اپنے ہر آزاد ہوتے روزے دا پہرا بٹھا دیتا ہے کہ منہ تے میں بند کیتا ہے، میں اپنی اکھاں نو بھی بد نگاہی تو بچاواں، میں اپنی زبان نو بھی غیبت تو بچاواں، میں اپنے کناں نو برا سنن تو بچاواں، میں زبان نو برا بولن تو
بچاواں جدو بندہ اس حال دے اندر روزہ رکھدا ہے تے پھر اللہ دے محبوب نے فرمایا رب فرماندا ہے بندے تو میرے واسطے اپنے آپ نو پابند کر لیا میرے واسطے تو روزہ رکھ لیا میرے واسطے تو اپنی زبان نو روکیا میرے واسطے تو اپنے منہ نو روکیا میرے واسطے اپنی اکھاں نو روکیا میرے واسطے اپنے کناں نو روکیا میرے واسطے اپنے ہتھاں تے پیراں نو روک لیا کہ کوئی بھی جسم دا تیرا اعضاء میری نافرمانی نہیں کرتا جدو تو اس طرح روزہ رکھے گا قیامت دا دن آئے گا میں جزا تینوں خود عطا فرماواں گا اور دوسری حدیث اندر فرمایا کہ جدو قیامت دا دن ہوئے گا روزہ تو میرے واسطے رکھیا ہے تے اس دی جزا میں دیواں گا نہیں بلکہ میں خود ہی اس دی جزا بن جاواں گا میں خود ہی جزا ہوں گا یعنی اللہ خود اپنا آپ اس بندے نو عطا فرمائے گا اللہ رب العالمین اپنا دیدار عطا فرمائے گا اس بندے نو جڑا بندہ اس حال دے اندر روزہ رکھن والا ہے گا اور اگر دوران روزہ اس دے کولو بندہ اگر خود کسے نال لڑائی نہیں کرتا خود کسے نال جھگڑا نہیں کرتا خود کسے نو گالی گلوچ نہیں کرتا اپنے آپ نو محفوظ رکھدا ہے لیکن اگر کوئی دوسرا اس دے نال بد کلامی کرتا ہے فوش گوئی کرتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے جھگڑا کرتا ہے تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خود بچو اگر کوئی تو اڈے نال کرے تو تسی اس نو اے کہو فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ میں روزہ دار ہاں میں اللہ دے حکم دا پابند ہے میں تیرے کسی بدتمیزی دے جواب نہیں دیندا تے جدوں اے اس طرح بندہ روزہ رکھے گا تو جدوں مشکل گھڑی آ جائے گی جدوں بندہ اس دنیا تو رخصت ہوئے گا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو بندہ اس دنیا تو چلا جاتا ہے دنیا تو چلا جاتا ہے قبر دے اندر چلا جاتا ہے قبر دے اندر اس دے مشکل گھڑی آ جاندی ہے مشکل لمحے آ جاندے نے اور اس مشکل لمحے دے اندر اس مشکل گھڑی دے اندر جدو کوئی بھی ساتھ نہیں دیندا نہ کوئی دوست نہ ماں تے نہ باپ نہ کوئی اس دا ہور یار تے بیلی کوئی بھی سنگی اس دا ساتھ نہیں دیندا بندہ قبر دے اندر اکلا ہوندا ہے پریشانی دے عالم دے اندر ہوندا ہے فرمایا اس وقت جڑا بندہ روزہ رکھن والا ہوئے گا اے رمضان بھی قبر دے اندر آ کے بندے دی شفاعت کرے گا اے رمضان روزہ اور قرآن دی تلاوت اور نماز ادا کرنا صبر کرنا فرمایا یہ چیزاں قبر دے اندر بندے دی مددگار بن جان گیاں قبر دے اندر بندے دی اس عذاب تو بچان گیاں پیران دی طرف آ جائے گی نماز دی طرف چل کے جانا اور دائیں پاسے صدقہ آ جائے گا بائیں پاسے روزے آ جان گے سر دی طرف قرآن دی تلاوت آ جائے گی تے صبر ایک کونے دے اندر کھڑا ہوئے گا بندہ جڑا قرآن دی تلاوت کرن والا رمضان المبارک دے روزے رکھن والا صدقہ و خیرات کرن والا نماز ادا کرن والا اجار عمل کرن والا صبر کرن والا پنجواں عمل صبر کرن والا جدو قبر دے اندر مشکل گھڑی دے اندر مبتلا ہو جائے گا اگر اس دے کسے عمل دی وجہ تو اس دی طرف عذاب ہونا چاہے گا تے ایک قرآن سر دی طرف آ کے اس دی حفاظت کرے گا نماز پیرا دی طرف آ کے اس دی حفاظت کرے گی صدقہ دائیں پاسے آ کے اس دی حفاظت کرے گا روزہ بائیں پاسے آ کے اس دی حفاظت کرے گا چارہ کونے دے عمل کھڑے ہو جان گے عذاب نو بندے دے نیڑے نہیں آج آن دیں گے عذاب نہ کام واپس چلا جائے گا تے صبر کہے گا کہ تسی کھڑے ساؤ تے میں ایک کونے دے اندر کھڑا سا اگر تو ہاڈے تو کم ود جاندہ تے پھر میں اگے ہو کے عذاب نو روکدا یعنی بندہ عمل نیک کرے قرآن پڑھے رمضان دے روزے رکھے تے اس نو جو قیامت نو تے جو انعام ملنا ہی ملنا ہے محشر نو تے جو انعام ملنا ہی ملنا ہے جنت دے اندر تے جو اللہ نے انعام عطا فرمانے نے اللہ نے جنت دا ایک دروازہ ہی رکھ چھڑیا ہے جتھوں اللہ صرف روزے داراں نو جنت دے داخل فرمائے گا ایک دروازہ ہی مخصوص ہو گیا کسی جگہ تے کوئی جلسہ ہوئے کوئی پروگرام ہوئے کسی جگہ تے کوئی کٹ ہوئے تے ایک دروازہ ہوتا ہے جی تو ساری پبلک گزر دیئے تے ایک دروازہ مخصوص ہوتا ہے وی آئی پی واسطے کہ ایتھو صرف وی آئی پی جڑے نو گزر سکتے رہے جڑے کوئی اہم لوگ نے جنہاں دی کوئی عزت معاشرت زیادہ ہے کوئی مقام زیادہ ہے وی آئی پی ویری امپورٹنٹ پرسن جڑا ہوئے گا وہ اس دروازے تو گزرے گا تے اللہ نے بھی جنت کے دروازے رکھے نے جتھوں دوسرے لوگ گزرن گے تے اللہ نے ایک دروازہ وی آئی پی رکھ دیتا ہے وہ دروازہ جتھوں صرف روزے دار گزر کے جنت کے اندر جان گے
جنت بھی انعام، میدان محشر دے اندر بھی انعام، قبر دے اندر بھی پریشانی تو نجات، تے پھر کتنی بد نصیبی ہے کہ بندے نو رمضان ملے تے رمضان دے روزے نہ رکھے، اس دا ادب و احترام نہ کرے۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا پتہ بندے نو چل جائے کہ انعام کتنا ہے، تے رمضان دا کتنا انعام ہے، قبر دے اندر مشکل گھڑی دے اندر نجات، میدان محشر دے اندر نجات، جنت دے اندر اعلیٰ مقام، اللہ دا دیدار، جدو اتنے بڑے انعام بندے دے سامنے نے تے پھر بندے نو روزہ چھڈن دی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، پھر روزہ رکھ کے اپنے رب نو بھی راضی کرنا چاہیے، اپنے محبوب نو بھی راضی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سانو اس ماہ مبارکہ رمضان مبارک دا ادب و احترام کر کے گزارن دی توفیق عطا فرمائے، دن نو روزہ رکھ کے، راتاں نو قرآن سن کے، تراویح ادا کر کے اللہ سانو اس مہینے دی برکتاں حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔